تو وہاں قاضی صاحب تشریف لے گئے اور میرے ان استاذوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے تھے. یہ ادب تھا علماء کا. اور اس دور میں 50 روپے بڑی چیز تھی. 50 روپے پیش کر رہے تھے میرے استاذوں کو. اور مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ تو میں نے کہا جی میں طالب علم ہوں، استاذوں کے پاس حدیث پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے وہ استاد جو فاضل دیوبند تھے، انور شاہ کاشمیری کے خصوصی شاگرد تھے، انہیں علم معانی میں، علم وراثت میں، علم منطق میں بہت دسترس تھی، بڑی مہارت تھی. تو ہمیں بھی مہارت تو نہیں ہے لیکن ان علوم سے محبت ہے. اب سمجھنا، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہ جناس الاشتقاق الناقص ہے کہ مادہ ایک ہے. یقولوا قولا قال یقولو، اس کو جناس الاشتقاق ناقص کہتے ہیں. اگر بالکل اسی طرح سیغا ہو پھر اسے اشتقاق کامل کہتے ہیں. جتنی سمجھ آتی ہے وہ سمجھ لو، ورنہ برکت تو ہوگی نا. جو میرے ذہن میں ہے میں نے تو پڑھانا ہے. چلو جی آگے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما. یہ یاد رکھنا، اگر کسی ادارے کا کوئی معتمم، ناظم، صدر طلباء کا حق کھاتا ہے وہ اسی میں آئے گا. کوئی وراثت میں فرق لگاتا ہے وہ اسی میں آئے گا. کوئی چیئرمین، ناظم، ایم این اے، ایم پی اے ایسے کرے گا وہ بھی اسی میں آئے گا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما. ظلم کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلی، چیز کو اپنے محل سے ہٹا کے استعمال کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا، نہیں سوا اس کے وہ ڈال رہے ہیں، ڈالیں گے اپنے پیٹوں میں آگ کو. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یہ انا کا اسم ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ پورا جملہ انا کی خبر بنے گی. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، مضارع پہ سین آ جائے تو استقبال قریب مراد ہوتا ہے. ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں، پھر جہنم ان کے پیٹوں کا گھیرا کر لے گی، پیٹھوں کا اور ان کے پہلوؤں کا گھیرا کر لے گی. یوصیکم اللہ فی اولادکم، جی توجہ کرنا، حافظوں اور قاریوں کے لیے یوصیکم اللہ والا رکوع بہت مشکل ہے، اور علماء کے لیے بھی مشکل ہے. یہ جب تک علمی میراث سراجی وغیرہ نہ پڑھی ہو تو یہ سمجھ نہیں آتا. یہ آج 100 عالم بیٹھا ہو تو مشکل سے 2 ہوں گے جنہیں یہ رکوع اچھے طریقے سے آتا ہوگا، اور یہ آئے گا جب تک علم میراث نہیں پڑھو گے تو یہ نہیں آئے گا. تو آیات میراث اچھے طریقے سے سمجھنا. قاضی لقاء المحسن صاحب حفظہ اللہ تعالی نے مجھ سے سراجی پڑھی، اور ایسی پڑھی کہ الحمدللہ میرا صدقہ جاریہ ہے. آج میں پڑھاؤں گا آیات، کوئی نہ سمجھ آئی بعد میں ان سے پوچھ لینا. انہوں نے ایک شرح بھی لکھی ہے، وہ میں نے پڑھی ہے، اس میں بہت مواد ہے اور کئی چیزیں نئی بھی ہے. اللہ قاضی صاحب کے علم کو مبارک بنائے. آیات میراث شروع ہونے لگی ہیں. یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ چھٹا حکم رعیت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی تمہارے مردوں کی جو فوت ہو گئے ان کی اولاد کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے. اب یہ سن لینا، وراثت زندگی کے بعد تقسیم ہوگی. جو قانون ہے وہی قانون بیان ہونے لگا ہے، لیکن کوئی آدمی زندگی میں کہے میں اپنی وراثت تقسیم کرتا ہوں تو وہ کر سکتا ہے کہ بعد میں اولاد جھگڑا نہ کرے. لیکن جب زندگی میں تقسیم کرے تو خلاصۃ الفتاوی بہت بڑا فتاوی ہے، عربی میں ہے، میرے پاس ہے، مفتیوں کے پاس ہوتا ہے. ہم مفتی نہیں لیکن کتابیں الحمدللہ پڑھی ہیں. تو اس میں ہے کہ زندگی میں اگر وراثت تقسیم کرو
تو بیوی کو تو وہی حصہ جو مرنے کے بعد آنا ہے، ماں باپ کو وہی حصہ جو مرنے کے بعد. لیکن اگر بچوں میں برابر تقسیم کر دو، بیٹی اور بیٹے میں فرق نہ کرو، تو یہ اولا ہے، کیونکہ یہ حقیقی وراثت نہیں، یہ تو گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے. نہیں سمجھی بات؟ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں اگر وراثت تقسیم کرو تو 2/3 1/3 نہیں دینی، بلکہ بچے اور بچی کو برابر دے دینا ہے. 6 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، تو ان کو برابر دے دو. ویسے تو 2/3، 6 کو 9 بنا لو، 9 ڈیریاں، 2 بچوں کو، 1 بچی کو. میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. 6 ہے نا، 3 بیٹے اور بیٹیاں، تو جتنا مال ہے اس کے 9 حصے کریں گے، بیوی کو دے کے، ماں باپ اگر ہیں دے کے، ٹھیک ہے. تو پھر پیچھے اس کے 6 ہے نا، تو 9 حصے کریں گے، 2 آ گئے 3 بیٹوں کو، 3 دونے 6، اور 1 بیٹی کو آ گئے. لیکن اگر ان کو برابر دے دو زندگی میں تقسیم کرتے وقت تو یہ اولا ہے. ہاں اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے کہ نہیں یہاں بھی وہی تقسیم کرنا ہے، لیکن خلاصۃ الفتاوی میں ہے کہ نہیں، برابر تقسیم کر دو، بچیوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور یہ وراثت تو ہے نہیں، حکماً وراثت بن رہی ہے. اب سمجھنا جی، پہلے بات، جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کا جو مال بچتا ہے اسے ترکہ کہتے ہیں، پھر مشہور ہے ترکہ کہتے ہیں. اس کے ساتھ 4 حق تعلق رکھتے ہیں. پوری ذرا توجہ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر کوئی بات نہ بھی سمجھ آئی یا بھول گئی نا تو زندگی میں برکات رہیں گی، کیونکہ علم میراث کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموا الناس، سیکھو حصوں کا علم اور لوگوں کو سکھاؤ، یہ نصف العلم ہے. علم وراثت کو نصف العلم کہا. کیوں؟ میرے نزدیک توجیہ یہ ہے کہ جتنے علم پڑھ لو، باقی علم پڑھ لیے، منطق پڑھ لی، فلسفہ پڑھ لیا، صرف نحو پڑھ لیا، سمجھی بات، ادب پڑھ لیا، علم معانی بیان بدیع پڑھ لیا، لیکن علم میراث نہیں پڑھا تو فرمایا تمہارا علم ادھورا رہے گا. علم کیا رہے گا؟ ادھورا رہے گا. فإنہا نصف العلم. اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ یہ علم آدمی پڑھ لے، اگر کسی اور علم میں کمزوری بھی ہے، اس کی برکت سے اللہ اسے بھی مبارک کر دیتے ہیں. فإنہا نصف العلم. اور بعضوں نے کہا چیزیں 2 ہیں، زندگی اور موت. اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے، اس لیے حیات اور موت 2 چیزیں ہیں آپس میں، اس لیے اس کو نصف العلم کہا. ضمناً بات آ گئی، قرآن مجید میں حیات کا جو لفظ ہے زندگی 145 دفعہ آیا ہے، اور موت کا ذکر بھی قرآن مجید میں 145 دفعہ آیا ہے. یہاں سے سمجھ آ گیا کہ شاعت توحید و سنہ والے ٹھیک کہتے ہیں، زندگی اور ہے اور موت اور ہے. زندگی میں روح جسم میں ہے، اور موت میں روح جسم سے نکل گئی، پھر قیامت تک اس جسم میں نہیں آئے گی. چاہے وہ کوئی ولی ہے، چاہے علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، چاہے کوئی نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے میرے آقا ہے، چاہے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. موت نام ہے انفکاک الروح عن الجسد، جسم سے روح کا جدا ہونا. جب جدا ہو گیا فیمسک التی قضا علیہ الموت، اللہ روح اپنے پاس روک لیتے ہیں، پھر وہ اس جسم میں نہیں آتی. یہ اللہ کا قانون ہے. نہ وہ مردے سنتے ہیں عوام و خواص، نہ قریب سے نہ دور سے. لا یسمعوا دعاکم ما انت بمسمع من فی القبور ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ. جی یہ چیز، یہ تو میں ضمناً بات آ گئی کہ حیات اور ہے اور موت. اگر قبر میں جا کسی قبر میں روح آ جاتی ہے تو پھر موت ہے یا مذاق ہے؟ یہ ایسے روح قبض ہوئی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اللہ نے اپنے پاس روک لی ہے. اب قیامت کے دن اللہ پاک اس کا قانون ہے، اسے چھوڑے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روح جسموں کے ساتھ ملائے جائیں گے، علیحدہ موضوع ہے. تو فرمایا اس ترکے کے ساتھ 4 حق تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے جو آدمی فوت ہو گیا اگر کوئی اور کفن نہ دے تو اس کی تجہیز و کفن کا، تجہیز و تکفین کا انتظام اس کے ترکے سے کرنا،
اس کو تجہیز و تکفین کہتے ہیں۔ قبر کا انتظام، اگر پیسے لگیں، کھدوائی کے پیسے دینے ہوں، یا کفن ہے، جو بھی ہے کفن، جی مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 ہیں وغیرہ، وہ فقہ میں آپ نے تفصیل پڑھی۔ دوسرے نمبر پہ جو قرض ہے اس کی ادائیگی ہے۔ قرض اگر ایک صحت والا ایک مرض والا ہے، پہلے صحت والا ادا کرو پھر مرض والا۔ اس میں بھی جو لقاء المحسن صاحب نے بہت بہترین شرح لکھی ہے سراجی کی، تو اس میں یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اور میری بھی ایک شرح ہے جو میرے بیٹے ذل الرحمن حفظہ اللہ نے شائع کی ہے، حبیبیہ شرح سراجیہ، اس میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، حبیبیہ شرح سراجیہ میں۔ اب سننا، دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے کہ قرض ادا کرنے ہیں۔ پھر جو بچے اس میں سے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ تیسرا حصہ نافذ کرنی ہے۔ ایک زید نامی آدمی فوت ہو گیا، کہا کہ میرے مال میں سے قاضی صاحب کے مدرسے میں اتنا دینا، پہلے تجہیز و تکفین کرو، قرض ادا کرو، جو پیچھے بچے ہیں اس میں سے تیسرے حصے تک اگر اس نے کہا 2 لاکھ دینا اور تیسرا حصہ 1 لاکھ بنتا ہے تو 1 لاکھ دیں گے، 2 نہیں دیں گے۔ تیسرا حصہ وصیت نافذ کرنی ضروری ہے، اسی لیے چوتھا حصہ وصیت کرنی مستحب ہے کہ وہ رسا خوش ہو جائیں، وہ رسا خوش ہو جائیں۔ تیسرا حصہ کر سکتا تھا، ہمارا فائدہ کر گیا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی کہ آدمی مرنے والا کہے یہ جو چیز ہے نا یہ میری بیٹی کی ہے، بعد میں وراثت تقسیم کرنا نہیں۔ لا وصیت لوارث، جو وارث بن رہا ہے اس ٹائم میں اس کے لیے وصیت نہیں کرنی۔ وصیت غیر مرثا کے لیے ہے، یعنی جو وارث نہیں بن رہے، چاہے قریبی رشتہ دار ہے وارث نہیں بن رہا، اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ یہ میری بات خوب سمجھنا۔ پھر اس کے بعد جو وراثت ہے وہ ورثاء میں تقسیم کرنی ہے۔ اس میں ذوی الفروض 12 ہیں، 4 مرد ہیں 8 عورتیں۔ 4 مرد کون سے؟ باپ، دادا، مادری بھائی، ماں ایک باپ اور خامند، یہ 4 مرد ہیں۔ اور عورتوں میں سے کون ہے؟ 8، بیوی، بیٹی، پوتی، سگی بہن ماں باپ ہے، پدری بہن باپ ہے، مائیں مختلف، مادری بہن ماں اور دادی، یہ 12 ہیں، ان کے حصے مقرر ہے۔ پھر باپ کے 3 احوال ہیں، تھوڑا سا سمجھا دوں کہ بڑی، یہ تو زندگی 1 سال لگتا ہے کہ پھر آدمی کو یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں، لیکن میں کچھ بیان کرنی ہے نا۔ باپ کے 3 حال ہیں، دادا کے 4 حال ہیں، مادری اولاد کے 3 حال ہیں، خامند کے 2 حال ہیں، بیوی کے 2 حال ہیں، بیٹی کے 3 حال ہیں، پوتی کے 6 حال ہیں، سگی بہن کے 5 حال ہیں، پندری بہن کے 7 حال ہیں جی، اور آگے ماں کے 3 حال ہیں، دادی کے 2 حال۔ اس کو کہتے ہیں نا، اگر ایسے ہوا تو اسے اتنا ملے گا، یہ 1 حال ہو گیا، ایسے ہوا تو اتنا ملے گا، یہ دوسرا حال ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسے ہوا تو ایسے ملے گا، یہ تیسرا ہے۔ تو باپ کے 3 حال ہیں، دادا کے 4 ہیں، مادری اولاد بہن بھائیوں کے 3 حال ہیں، خامند کے 2 حال ہیں، بیوی کے 2 حال ہیں، بیٹی کے 3 حال ہیں، پوتی کے 6 حال ہیں، اور جو ہے سگی بہن کے 5 حال ہیں، پدری بہن کے 7 حال ہیں، آقدہ ماں کے 3 حال ہیں، اور دادی کے 2 حال۔ یہ میں نے تھوڑی سی بات سمجھا دی تاکہ سمجھ آ جائے۔ باقی جب تک سراجی آدمی نہ پڑھے یا وراثت کی کوئی کتاب تو یہ احوال یاد نہیں ہوتے۔ یوصیکم اللہ، اور ایک بات میری بیٹیاں بھی سن لو، فقہ کا ایک مسئلہ یاد کرنا، سمجھنا، 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ میرے اس عزیز نے ایک مسئلہ مجھ سے پڑھا قدوری میں مثلا، یا کنز الدقائق میں، سجدہ صاحب کا پڑھ لیا، سجدہ تلاوت کا پڑھ لیا، کسی بچی نے کوئی مسئلہ پڑھ لیا، ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس لیے طلباء اور طالبات کو نفلی عبادت سے بہتر ہے مطالعہ اور اپنا رٹا لگانا، وہ بھی کریں لیکن ادھر ترجیح دیں۔ لیکن سمجھنا، فقہ کے 100 مسئلے سیکھنا، وراثت کا ایک مسئلہ سیکھنا ثواب برابر ہے۔ وراثت کا ایک مسئلہ، آج کئی مسئلے سیکھو گے، بے شک یاد نہیں رہیں گے لیکن سیکھو گے نا تو ایک مسئلہ وراثت کا 100 مسئلے فقہ کے ثواب کیا ہے؟ برابر۔
اس کا ایک مسئلہ جی 100 مسئلوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ مسئلہ ایک سیکھا 1000 نفل کا ثواب مل گیا۔ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ میں نے زندگی میں ایک کاپی دیکھی قاضی عصمت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دورہ تفسیر کی، اس میں ایک بات تھی تو وہ میں نقل کر دوں کہ شیعہ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق نہیں دیا تھا، حالانکہ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالی جواب دیتے تھے کہ میرے آقا کی حدیث ہے نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت لا نورثو، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ قانون نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے لیے لا نورثو، ہم وارث نہیں بناتے۔ تو باغ فدق حضرت صدیق اکبر نے نہیں دیا۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ پھر حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے زندگی میں بات نہیں کی ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے اس معاملے میں بات نہیں کی ہے، بولو اس معاملے میں بات نہیں کی۔ میں اور بزرگ ناراض ہو جائیں، یہ مجھے کہے کہ تقریر کرو 1 گھنٹہ، میں کہوں مجھ سے نہیں ہوتی، وہ میرا عزیز کہے کہ پھر بابا جی نے استاذوں سے بات ہی نہیں کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ناراض ہو گئے، یعنی کہا ہی نہیں ہے کہ تقریر کرو۔ اب سمجھیے بات ہے نا، اور اگر ناراض ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب اور ہوگا، لیکن اگر یہ مطلب ہے کہ بات نہیں کی یعنی اس بارے بات نہیں کی تو پھر یہ ناراضگی مراد نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ نے پھر بات ہی نہیں کی ہے کس سے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اچھا، پھر شیعہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے، اس کے ساتھ قرآن پہ زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جواب یہ خبر واحد نہیں ہے، یہ مشہور ہے۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ مشہور حدیث ہے۔ یہ ایک تحقیقی بات تھی حضرت قاضی صاحب کی، میں نے پڑھی تھی، آپ کو بتا دی۔ ویسے میں دورہ تفسیر میں قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا شاگرد ہوں، 7 دن زندگی میں نے ان سے دورہ تفسیر پڑھا تھا، آج بھی اس کی خوشبو اور برکت الحمدللہ معلوم ہوتی ہے۔ اور میں نے 2 دفعہ قرآن مجید تفسیر کے ساتھ جن سے پڑھا، ان کا نام ہے مولانا سلطان محمود مدظ اللہ علی، پنڈی گھیب ضلع اٹک میں ہیں، اور انہوں نے 2 دفعہ دورہ تفسیر حضرت شیخ القرآن سے پڑھا تھا۔ تو میرا ایک واسطہ ہے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ تک کہ ان کے شاگرد سے میں نے پڑھا۔ تو آپ کے اور استاذوں کی بھی سند ہے، دونوں کا ہی صاحب کی، تو میں اپنی سند بیان کر رہا ہوں کہ میں ناچیز حبیب الرحمان، میرے استاد قاری سلطان محمد، یہ 2 واسطے حضرت شیخ القرآن تک تفسیر کے معاملے میں، اور یہ استاذ کو بیان کرنے چاہیے۔ جس طرح حدیث جب ہم پڑھاتے ہیں تو میں کہتا ہوں ایک واسطہ ہے میرے استاد نور محمد صاحب نے انور شاہ کاشمیری کے پاس پڑھی، اور میں نے استاذوں سے حدیث پڑھی، تو میرا ایک واسطہ ہے انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ تک۔ تو اس لیے جو بات میں نے سنائی ہے حضرت قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ کی، یہ بڑی تحقیقی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے یعنی بیٹے کے لیے مثل حصہ ہے 2 بیٹیوں کے۔ ادھر دیکھنا، آج لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یا زندگی میں تقسیم کر جاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ تھوڑا سپیکر کی آواز کھول لو، تھوڑی سپیکر کی آواز اگر کھل سکتی ہے تو کھول۔ آج لوگ بیٹیوں کو، بہنوں کو محروم کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مشکات شریف کس کس نے پڑھی؟ آپ میں سے ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مشکات شریف کی پہلی جلد مکمل ہو رہی ہے، اس میں حدیث ہے من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، جس نے اپنے وارث کو وراثت سے محروم کیا، چاہے بہن کو چاہے بیٹی کو کہ زندگی میں بیٹوں کو دے دیا، یا کسی بھی رشتہ دار کو جس آدمی نے وراثت سے، اس کی وراثت سے محروم کیا، جس طرح آج ہوتا ہے بیٹا ایسے نہ کرو، میں نا سمجھا نہیں سکوں، میری طرف دیکھو،
من قطع میراث وارثی، کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کیا، چاہے بھائی نے بہن کو یا بھائی کو محروم کیا، کوئی وارث بنتا تھا، ایک بھابی ہے اسے محروم کر دیا کہ بھائی فوت ہو گیا، مال پہ قبضہ کر لیا۔ من قطع میراث وارثی، جس نے وارث کی وراثت کو قطع یعنی محروم کر دیا اسے، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن جنت کی وراثت سے محروم کریں گے۔ آج عورت کہہ دیتی ہے میں نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا ہے کہ میں نہیں وراثت لیتی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ کیوں؟ یہ وراثت باپ نہیں دیتا، سمجھے؟ خامد بیوی کو نہیں دیتا، بیوی خامد کو نہیں دیتی، یہ اللہ دے رہا ہے، ہاتھ دوسرے کا ہے۔ میں جو آپ کو ایک تحفہ دوں، آپ نہ لیں تو میرا دل دکھے گا، یار میں تحفہ دے رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں۔ وراثت انکار نہیں کرنا چاہیے، چاہے بھائی جتنا غریب ہے لو وراثت، بعد میں تحفہ کر۔ اگر ایسے کرو گے کل اس عورت کی اولاد کہے گی ہماری ماں نے بڑی زیادتی کی، ماموں سے ہمارے ماموں سے حصہ نہیں لیا، اسے لینا چاہیے۔ ہاں بعد میں تھوڑا زیادہ سارا اس سے زیادہ دے دو، لیکن ایک دفعہ وصول کرنی ہے وراثت، نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے۔ بہرحال من قطع میراث وارثی، جو وارث کی وراثت کو کاٹے نہ دے، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کی وراثت سے محروم فرما دیں گے۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین، توجہ کرنا، دیکھو للذکر مذکر کے لیے یعنی بیٹے کے لیے مثل حصہ ہے دو لڑکیوں کے۔ یہاں قرآن نے ایک نقطہ سمجھایا ہے، وہ کیا ہے؟ نقطہ یہ سمجھایا قرآن مقدس نے کہ لڑکی کا حق، بیٹی کا حق، بہن کا حق پہلے ہے اور لڑکے کا اور بھائی کا بعد میں ہے۔ میں نے جو کہنا ہو کہ یہ لڑکا اس لڑکے کی طرح ہے، یہ لڑکا ٹھیک ہے، اس میں عظمت کس کی بیان ہو رہی؟ اس لڑکے کی۔ لیکن اگر میں کہہ دوں وہ لڑکا اس کی طرح ہے تو پھر اہمیت اس کی زیادہ بن جائے گی۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا دو لڑکیاں لڑکے کی طرح ہیں، بلکہ فرما لڑکا دو لڑکیوں کی طرح ہے، کہ لڑکیوں کا حصہ پہلے ہے، لڑکے کا بعد میں ہے۔ نقطہ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ للذکر مذکر کے لیے مثل حصہ ہے دو لڑکیوں کے۔ توجہ سے، پیار سے، دھیان سے پڑھ لو، کبھی ان مسائل کو یاد کرو گے۔ میں نے اپنی زندگی میں کم از کم 30 دفعہ سے زیادہ سراجی پڑھائی ہے، دورہ میراث پڑھائے ہیں، کئی مفتیوں نے پڑھا ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے، لیکن جتنا اس میں پڑھا رہا ہوں آپ کو زندگی میں انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصہ ہے دو لڑکیوں کے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر ہیں وہ لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ، علم معانی اور وراثت میں جمع دو سے شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں فرمایا فوق اثنتین، دو بیٹیاں دو پوتیاں، ان کا حکم بھی دو سے اوپر والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اگر وہ عورتیں دو سے زیادہ ہیں، ترجمہ کریں گے دو یا دو سے زیادہ ہیں، ایسے ترجمہ زندگی میں کرنا ہے۔ ذرا کہو کیا میں نہ کرو گے؟ اگر ہیں وہ عورتیں بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ، کیونکہ دو کا حکم دو سے زیادہ والا ہے، تو اس لیے ایسے ترجمہ کریں گے دو یا دو سے زیادہ۔ توجہ کرنا، اس میں 4 عورتوں کے حال بیان ہو رہے ہیں۔ کتنے؟ 4 عورتوں کے۔ کیسے؟ بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ، ایک حال۔ دوسری عورتیں پوتیاں دو یا دو سے زیادہ، دو ہو گئی۔ سگی بہنیں دو یا دو سے زیادہ، پدری بہنیں دو یا دو سے زیادہ، 4 کا ذکر ہے، مادری کا یہاں نہیں ہے۔ دیکھو عبارت اتنی ہے، قاضی شمس الدین علیہ رحمت کو ایک آدمی نے کہا تھا قاضی صاحب ہم نے جھگیاں لگائی ہوئی ہیں قرآنی آیات میں، ہم حافظ ہیں، مولوی حافظ نہیں ہوتے۔ سنیں
تو قاضی صاحب نے فرمایا تھا جھگیاں تم لگاتے ہو، جھگیوں میں رہتے ہم ہیں، جھگیوں میں۔ اب دیکھو نا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، تھوڑی سی عبارت ہے لیکن مغلق ہے، بند ہے۔ اس کو جب کھولا تو میں نے کہا 2 بیٹیاں، 2 پوتیاں، 2 سگی بہنیں، 2 پدری بہنیں، 4 عورتوں کا ذکر آ گیا۔ کبھی زندگی میں موقع ملے تو 10 دن کے لیے میرے پاس مڈیالہ تیگا آ جانا، انشاءاللہ کم از کم 3-4 ہونا۔ کبھی بھی موقع ملے پہلے مجھ سے ٹائم لے کے تو میں انشاءاللہ آپ کو سراجی پڑھاؤں گا تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ تو ایک جھلک ہے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اگر وہ ہیں عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ، پس ان عورتوں کو 2/3 ملے گا جو میت نے چھوڑا۔ ثلثا نے تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گئی۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان عورتوں کو 2/3 ملے گا جو میت نے چھوڑا۔ ادھر دیکھو، 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ 2/3 ملے گا، 2 پوتیاں یا 2 سے زیادہ 2/3 ملے گا، 2 سگی بہنیں یا 2 سے زیادہ 2/3 ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ پدری بہنیں، انہیں 2/3 ملے۔ اس میں پھر بڑی تشریح ہے، یہ نہیں کہ کوئی پوری بات سمجھ آ جاتی ہے، جب تک نہ پتہ ہو احوال کا فیصلہ نہیں کرنا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ ایک ہے، اس میں بھی 4 عورتوں کا ذکر ہے، بیٹی ایک فَلَهَا النِّصْفُ، نصف دے دو، بیٹی نہیں ہے پوتی ایک فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو نصف دے دو۔ یہ نہیں ہے بیٹی اور پوتی، سگی بہن ایک ہے اسے نصف دے دو۔ یہ سب نہیں ہے، پدری بہن ایک ہے فَلَهَا النِّصْفُ، اسے نصف دے دو۔ سمجھ لی بات؟ اس میں بھی 4 عورتوں کا ذکر ہے۔ اب ایک ایک مسئلے پہ آپ کو کتنے نفل پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ کوئی تبلیغی بیٹھا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ چلہ لگانے کا ثواب مل رہا ہے، کتنے چلوں کا ثواب مل رہا ہے وراثت کا مسئلہ پڑھنے سے۔ آگے چلو جی، وَلِأَبَوَيْهِ، میت کے والدین کے لیے ادھر دیکھو، ابوے کہا جاتا ہے ماں باپ کو تغلیباً۔ مثلا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ امورین۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ماں باپ کو ابوین۔ سورج اور چاند کو قمرین۔ میرا ایک بیٹے کا نام ہے عطا الرحمن، ایک کا ذل الرحمن، میں کبھی ان 2 کو کہتا ہوں عطائین، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں نا، عطائین کہہ دے۔ تو یہاں تغلیباً کہا گیا وَلِأَبَوَيْهِ، ماں باپ مراد ہے۔ سمجھ لی بات؟ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ اور اس میت کے والدین ہر ایک کو چھٹا ملے گا اس سے کہ اس نے چھوڑا۔ توجہ کرنا، ان کان لہ ولد، اگر اس میت کی اولاد ہے۔ مثال کے طور پہ عبداللہ نامی آدمی فوت ہو گیا، توجہ کرنا، یا فاطمہ نامی عورت فوت ہو گئی، اس کے والدین ہیں اور اس مرنے والے کی اولاد ہے، چاہے بیٹا چاہے بیٹی، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک عورت کی عمر 60 سال ہے، وہ فوت ہوئی، اس کے نام پلاٹ تھا یا مکان یا کوئی بینک بیلنس تھا، ماں 80 سال کی ہے، 90 سال کی ہے، پھر بھی ماں کو حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو چھٹا، نہیں تو پھر آگے تفصیل ہے۔ باپ ہے او بوڑھا شیخ فانی، لیکن اس عورت کے مرنے کے بعد جس کے آگے بیٹے بھی ہو گئے، پوتے بھی ہو گئے، لیکن باپ اس عورت کا زندہ ہے، شریعت اسے حصہ دیتی ہے۔ کوئی سمجھی بات کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ بیٹی چلی گئی اب 40 سال شادی کو ہو گئے، نہیں، باپ امیر ہے غریب ہے، بیٹی امیر ہے غریب ہے، جو اس کا حصہ ہے باپ کو بھی ملے گا، ماں کو بھی ملے گا۔ چلو جی، اور میت کے والدین ہر ایک کو چھٹا ملے گا اس سے جو چھوڑا، اگر میت کی اولاد ہے۔ اگر اس نے شادی نہیں کی یا شادی کی اور اولاد نہیں ہے پھر اور مسئلہ ہے۔ پس اگر نہ ہو اس کی اولاد اور حالانکہ وارث بنے اس کے ماں باپ، ایک آدمی عبداللہ نامی فوت ہو گیا، اولاد کوئی نہیں، اولاد ماں باپ پیچھے ہیں، تو اس کے وارث بنے اس کے والدین، ماں کو 1/3 دے دو، ماں کو پورے مال کا 1/3 حصہ دے دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، مولوی صاحب سوال کرتے ہیں کہ استاد جی یہاں باپ کا ذکر کوئی نہیں، پہلے ہے کہ اولاد ہے ماں باپ کو چھٹا دے دو، یہاں ہے اولاد نہیں ہے ماں کو 1/3 دے دو، تو باپ کدھر گیا؟ باپ عصبہ ہے، باپ یہاں
صورت حاض ہی میں حسبہ ہے، جو بچے گا باپ کو مل جائے گا۔ حسبہ کی تعریف یہ ہوتی ہے جو بچتا ہے وہ لے لیتا ہے، سارا مال سمیٹ لیتا ہے۔ جب اکیلا ہو تو ویسے سارا مال سمیٹ لیتا ہے، اور جب زیر فروز کے بعد اس کا نمبر آ جائے تو پھر وہ مال لے لے۔ اس صورت میں باپ حسبہ بنے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر کوئی ساتھی کہے کہ استاد جی پوری بات نہیں سمجھ آ رہی، تو بھائی آپ پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں، اس لیے کہ جب تک سراجی صحیح نہ پڑھی ہو یہ نہیں آتی۔ جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے انہیں بات سمجھ آ رہی، جنہوں نے نہیں پڑھی جتنی سمجھ آ رہی ہے سمجھ لو کم از کم برکات ہوں گی۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، عبداللہ فوت ہوا، اس فوت ہونے والے کے بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں 2 بھائی ہیں کم از کم، یا 1 بھائی ہے 1 بہن ہے، سگے ہیں پدری ہے مادری ہے، سگے سمجھتے ہو نا، ماں باپ ہے، پدری باپ ہے، مادری کے ماں 1 باپ ہے۔ پس اگر اس مرنے والے کے بہن بھائی ہیں اور پیچھے ماں باپ بھی زندہ ہے، اس صورت میں ماں کو سدس ملے گا۔ ماں کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ بعد وصیت کے، کہ وصیت کی مرنے والے نے یا بعد قرض کے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ استاد جی ہم نے وراثت میں پڑھا ہے کہ پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرض، پھر وصیت۔ قرآن وصیت کا ذکر پہلے کرتا ہے اور قرض کا بعد میں کرتا ہے، تو تم کون ہوتے ہو کہ وراثت میں پہلے تم ذکر کرتے ہو قرض کا اور پھر؟ جواب یہ ہے قرآن نے اہمیت کے لیے وصیت کا ذکر کیا، قرآن نے اہمیت کے لیے وصیت کا ذکر پہلے کیا، ورنہ پہلے قرض ہے پھر وصیت ہے۔ بات سمجھیے؟ آگے آباؤکم و ابناؤکم، تفسیر روح المعانی بہت بڑی تفسیر ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ پہ جب موت آئی، سفر میں تھے دبئی کے سفر میں، ان کے بریف کیس سے تفسیر روح المعانی کی ایک جلد نکلی۔ اتنا بڑا مفسر قرآن، معلوم ہوا تفسیر روح المعانی کا مطالعہ آخری عمر میں بھی کرتے تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ طالب علم ہیں اور ہم تفاسیر کو نہ دیکھیں؟ دیکھنا آباؤکم و ابناؤکم، تفسیر روح المعانی میں جو کچھ ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تفسیر المعانی والا زبردست ترجمہ کرتا ہے، توجہ ہے۔ آباؤکم اے اصولکم، و ابناؤکم اے فروعکم، آباؤکم اے اصولکم و فروعکم، لا تدرون تمہیں معلوم نہیں، ایہم اقرب لکم نفعا، کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے باعتبار نفع